بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم اما بعد۔ ہم نے نظریہ غامدیت کے متعلقہ دو دروس کے اندر مختلف باتیں پڑھی تھیں۔ پہلی بات تو ان کے نظریات اسلام کے بنیادی نظریات سے ہٹ کر ہیں۔ اس حوالے سے بات پڑھی تھی کہ ان کے کیا کیا نظریات اور ہمارے عام جو مسائل ہیں ان سے ہٹ کر کیا نئے مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کا تصور کتاب کیا ہے، کہ وہ کتاب سے مراد کیا لیتے ہیں۔ پھر تواتر عملی کی بات کی تھی کہ اس کی حیثیت ان کے ہاں کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ تو آج ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے تصور سنت کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے سنت کی تعریف کیا ہوگی، اور پھر سنت کی تعریف میں اہل السنت والجماعہ اور مسلمانوں کے ہاں سلف صالحین کے ہاں سنت کی کیا تعریف چلتی رہی، لیکن صدیوں بعد جاوید احمد غامدی صاحب نے سنت کی کیا تعریف کی ہے، اور پھر وہ کن چیزوں کو سنت مانتے ہیں اور کن کو سنت نہیں مانتے، ان میں سے چند باتوں کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا تصور سنت، اصول، ضابطے تو پھر ہمیں ماننی چاہیے۔ اگر ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے، کن بنیادوں پر اور کن اصولوں پہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ہمیں پوری طرح دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ ان کا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا بنیادی عنوان جو ہے وہ تصور سنت ہے۔ سنت کے متعلقہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو اپنی کتب کے اندر اور خصوصاً اصول و مبادی کتاب میں، اصول و مبادی کتاب کے اندر جو انہوں نے تعریف کی ہے، ان کے متعلقہ یہ بات کہتے ہیں، سنت سے مراد سنت ابراہیمی کی وہ روایات ہیں۔ سنت سے مراد سنت ابراہیمی کی وہ روایات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تجدید و اضافے کے بعد کچھ نئی چیزیں داخل کیں، کچھ اضافہ کیا، تجدید و اضافے کے بعد اپنے ماننے والوں کے لیے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا۔ بنیاد کہاں سے لی؟ سنت ابراہیمی کی روایات، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے تجدید و اضافے کے بعد بطور دین جاری کیا ہے، تو یہ ہر بات پہ الگ الگ بات ہوگی۔ تو یہ سنت کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں سنت ابراہیمی کی روایات، سب سے پہلے یہ تعریف، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا واقعی سلف صالحین سنت کی یہ تعریف کیا کرتے تھے، یا یہ سنت کی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی، اور یا کچھ اس سے ملتی جلتی تعریف امین احسن اصلاحی صاحب کی تھی، اور اس میں کچھ الفاظ کا رنگ بھر کے جاوید احمد غامدی صاحب نے کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصطلاح۔ اور اصطلاح کن کی ہے؟ محدثین کی، فقہا کی اصطلاح ہے۔ اور جب کوئی اصطلاح اتنی عام ہو جائے، اتنی عام
کہ آپ ایک مبتدی طالب علم سے بھی پوچھے کہ سنت سے مراد کیا ہوتا ہے، یا آپ کہیں گے سنت ہے، تو ایک عام آدمی بھی سنت سے مراد کیا سمجھتا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مسجد کے کسی بزرگ سے پوچھے سنت سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا اللہ کے نبی کی سنت۔ کسی آپ بچے سے پوچھے سنت سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا اللہ کے نبی کی سنت۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں سنت سے کیا مراد ہے، کیا کہے گا؟ وہ اللہ کے نبی کی سنت۔ آپ کسی محدث سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں، افعال ہوں، تقریرات ہوں، ان کو سنت کہا جائے گا۔ آپ کے اخلاقی اوصاف ہوں یا آپ کے خلق وصفی ہوں، تو آپ کے کوئی پیدائشی صفات ہوں، جو چیزیں آئیں گی ان کو احادیث بھی اور سنت بھی بعض اوقات مترادف ہوتے ہیں، تو اس معنی میں یہ سنت لیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی 14 صدیوں میں اس عام سنت کے لیے سنت ابراہیمی نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت بولتے تھے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب جامع العلوم والحکم میں سنت کی ایک تعریف نظر کرنا چاہوں گا کہ محدثین کے ہاں سنت سے مراد پہلی تو بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کی سنت، اور پھر اس کے اندر کیا صرف عملی چیزیں تھیں یا عقیدے کی باتیں بھی تھیں، اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب نے جو تعریف کی ہے اس کو پھر ایک مرتبہ دہرائیں کہ سنت ابراہیمی کی وہ روایات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اضافے کے بعد اپنے ماننے والوں کے لیے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہو، اور اپنی اصول و مبادی میں انہوں نے تقریباً 26 چیزوں کو سنت قرار دیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 26 چیزوں کو۔ 27 ہو گئی ہوں گی، 29 ہو گئی ہوں گی، تو یہ 26 تقریباً۔ تو ان کا تعلق کس سے لیا ہے؟ کہتے ہیں جی 4 متعلقات ہیں اس کے، عبادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں، نماز، روزہ وغیرہ، معاشرت کے ساتھ، نکاح، طلاق، اور ایام مخصوصہ کے ساتھ، ایام مخصوصہ میں بیوی کے قریب نہیں جانا، پھر خورد و نوش یعنی کیا کھانا ہے کیا نہیں، حلال و حرام کی باتیں، پھر رسوم و آداب، تقریباً رسوم و آداب میں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، چھینک کا جواب دینا ہے، سلام کہنا ہے، ختنے کروانے ہیں، بغل کے بال کھینچنے ہیں، زیر بال موڑنے ہیں، مونچھیں تراشنی ہے، اس قسم کی باتوں کو تقریباً 16 سے 17 چیزیں شمار کر کے انہوں نے ان کو بھی سنت میں داخل کی ہے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز، عبادات، معاشرت، خورد و نوش اور رسوم و آداب، لیکن اس کے اندر دیکھیں کہ کہیں بھی عقائد کا تعلق موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی سنت کی تعریف میں عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، اور دوسری بات سنت سے مراد رسول اللہ کی سنت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس میں تجدید و اضافے کے بعد امت کے لیے جاری کیا گیا ہو، یہ تعریف کرتے ہیں۔ تو اب تک کی بات میں آپ کو کم از کم جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریہ سنت کے بارے میں یہ آگہی تو ہو گئی کہ ان کے نزدیک سنت سے مراد رسول اللہ کی سنت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی بنیاد ہے۔ بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آئیے، پہلی بات، سلف صالحین میں سے کسی نے یہ تعریف نہیں کی، جبکہ اصطلاح سنت یہ سلف کی سنت ہے اور یہ سلف کی اصطلاح ہے۔ تو سلف صالحین کی اصطلاح میں اپنی منمانی کرنے کی اجازت کس نے کی ہے جبکہ وہ اتنی عام ہو چکی ہو کہ اس سے فوراً ذہن میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی ہو؟ دوسری بات، اگر کہیں اصطلاح جو مرضی بنا لے، تو آج جاوید احمد غامدی صاحب نے سنت کی یہ اصطلاح بنائی ہے، آپ اٹھیں گے آپ کوئی اور نئی اصطلاح نکال لیں گے، کل کوئی یہ اٹھیں گے کوئی اور اصطلاح بنا لیں گے، وہ اٹھیں گے وہ نمازوں کو خارج کر دیں گے، یہ اٹھیں گے یہ روزے کو اس سے خارج کر دیں گے، فلاں اٹھے گا اس کو خارج کر دے گا، اس کو داخل کر دے گا۔ تو جب ہر بندہ اپنی ہی اصطلاحیں بنائے گا
تو اس کے ساتھ نقصان کیا ہوگا کہ دین کا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ پھر یہ صحابہ کرام کے اجماع سے، سلف صالحین کے اتفاق سے یہ تعریف نہیں ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب نے کی، لہذا ان کی یہ تعریف معتبر نہیں۔ سلف کیا تعریف کرتے ہیں، آئیے ابن رجب رحمہ اللہ نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جہاں پر یہ بات ہے علیکم بسنتی، وہ سنت سے مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں فیشتمل ذلک التمسک بما کان علیہ ہوا وخلفاؤہ الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله۔ سلف صالحین لا یطلقون، وہ کس پر اطلاق کرتے تھے؟ کہتے ہیں فیشمل ذالک، یہ سنت کا لفظ شامل ہے التمسک بما کان علیہ ہوا وخلفاؤہ، کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے اپنایا ہو، جس پر آپ اور آپ کے صحابہ قائم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، جس پہ صحابہ کا اتفاق وہ صحابہ کی سنت، جس پہ اللہ کے نبی کا عمل اور آپ جس پر قائم تھے، جس پر بھی قائم تھے وہ آپ کی سنت۔ کس پر قائم تھے؟ پہلی چیز من الاعتقادات، عقیدے کی باتیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے عقیدے کی بات ملے گی تو وہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کوئی سنت کی بات ملے، عقیدے کی بات ملے گی، وہ بھی سنت میں شامل ہے۔ آپ کے عمل سے کوئی عقیدے کا سبق ملے گا تو وہ بھی سنت میں شامل ہے۔ تو عقیدے کی باتیں بھی سنت میں شامل ہوں گی، چاہے وہ آپ کے قول سے ملے، چاہے آپ کے عمل سے ملے، چاہے آپ کے سامنے عقیدے کی بات ہوئی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی بات کو سن کے خاموش رہے ہوں، تو جب آپ کی تقریری سنت ہے اس میں درس عقیدے کا ہو تب بھی سنت ہے، درس عبادت کا ہو تب بھی سنت ہے، درس معاشرت کا ہو تب بھی سنت ہے، درس معیشت کا ہو تب بھی سنت ہے، بات سماجیات کی ہو تب بھی سنت ہے، بات جو ہے وہ اعمال اقوال افعال کی ہو، جو چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی جس پر آپ قائم تھے اس کو سنت کہا جائے گا۔ تو سنت سے عقیدے کا سبق بھی ملتا ہے، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب عقیدے کی جو باتیں احادیث سے ملیں اس کو سنت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو لہذا جو سلف صالحین میں حدیث اور سنت میں وسعت تھی عقیدے کو شامل کرنے کی، جاوید احمد غامدی صاحب نے سنت کو ایک تو اپنے رنگ میں سنت ابراہیمی میں لیا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کے اندر دائرہ کار محدود کیا، عقیدے کو خارج کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے، ایک سوال ہے کہ جو سنت ہوگی وہ دین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ دین ہے تو وہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر عقیدے کو شامل نہیں کیا جاتا؟ تو عقیدے کی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر سنت سے نہیں ملے گا تو پھر باقی چیزیں کیا ملے گی؟ تو لہذا یہ سنت کے متعلقہ ان کی اصطلاح درست نہیں۔ اس کے بعد جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی کی وہ روایات ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو جاوید احمد غامدی صاحب نے سنت قرار دیا ہے، جن چیزوں کو جاوید احمد غامدی صاحب نے سنت قرار دیا ہے، کیا وہ واقعی سنت ابراہیمی سے ان کا آغاز ہوتا ہے، یا سنت ابراہیمی سے ہٹ کر بھی چیزیں ہیں کہ جن کو خود جاوید احمد غامدی صاحب سنت قرار دے رہے ہیں؟ دعویٰ کیا ہے
کہ سنت ابراہیمی کی وہ چیزیں، تو بنیاد کیا ہوگی؟ سنت ابراہیمی۔ اگر وہ عمل جس کو جاوید احمد غامدی صاحب سنت کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء سے وہ چیز چلی آ رہی ہو، تو پھر تو وہ سنت آدم کہنا چاہیے، سنت نوح کہنا چاہیے، سنت فلاں کہنا چاہیے، نہ تو سنت ابراہیمی۔ تو لہذا جو سنت کی تعریف کی ہے خود جاوید احمد غامدی صاحب نے، جو سنت میں 26 چیزیں شمار کی ہیں یا 27 شمار کی ہیں، وہ چیزیں ان کی تعریف میں صادق نہیں آتی ہیں، لہذا یہ بات خود اپنے اصول کو توڑنے والی بات ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر معاشرت کے متعلقہ جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا یہ بھی سنت ہے کہ آدمی ایام مخصوصہ میں اپنی بیوی کی قربت اختیار نہیں کرے گا۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، حکم تو قرآن میں موجود ہے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اس کو سنت کہتے ہیں، اور سنت کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز۔ اس کے لیے 2 باتیں ثابت کرنا ہوں گی، عملی تواتر کے ساتھ، اجماع صحابہ کے ساتھ، اور تمام صحابہ کے اتفاق سے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام سے یہ عمل شروع ہوا کہ آپ نے عورتوں کے پاس ان کے یام مخصوصہ میں قربت کے لیے، جمع کے لیے نہیں جانا۔ تو کیا یہ کام ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں کیا ان میں عورتوں کے پاس جانے سے کیا ان ایام میں رکاوٹ نہیں تھی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ کرنی پڑے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیں، ذخیرہ احادیث اٹھائیں، آپ تمام ماخذ اٹھا لیں، لیکن کسی بھی باب وثوق ذریعے سے اور کسی اتفاق سے، اجماع سے اور صحابہ کی روایات سے کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کی ملت سے، ان کی سنت سے یہ آغاز ہوا کہ آپ نے عورتوں کے پاس نہیں جانا۔ پہلے انبیاء میں تھا کہ نہیں تھا، اس کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات، اگر شروع سے یہ ایک فطرت چلی آ رہی ہے کہ آدمی کی طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے، اور پہلے لوگ بھی نہیں جاتے تھے، اگر یہ ثبوت نہیں ملے گا ابراہیم علیہ السلام سے تو پہلوں سے ثبوت کیا ہوگا؟ تو پھر اس کو سنت ابراہیمی قرار دینے کے لیے کیا بنیاد ہے کہ یہ واقعی سنت ابراہیمی ہے؟ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب اس مثال میں اپنی تعریف کے مطابق اس کو سنت ثابت نہیں کر پاتے۔ پھر اور بھی انہوں نے سنت شمار کی، مثال کے طور پہ قربانی کرنا، عید الاضحیٰ، قربانی کرنا۔ دیکھیں کیا عید الاضحیٰ واقعی ابراہیم علیہ السلام بھی ادا کرتے تھے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ قربانی کیا صرف ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی؟ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ موجود ہے کہ ان میں سے دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی یا ایک کی نہیں ہوئی۔ یہ قربانی کا سلسلہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی جاری ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی وہ روایات؟ پھر تو یہ سنت آدم بھی ہے، تو اس کو سنت میں شمار کرنا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اگر ہم اس کو شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہی بات کہ خود غامدی صاحب اپنے اصول سنت میں جو قائم کردہ سنتیں ہیں ان میں سے بہت کا تیا پانچا خود کر چکے ہیں، وہ ان کے اصول پہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ جب تعریف اتفاقی نہیں خود ساختہ، اس تعریف کے مطابق اپنی قائم کردہ سنتیں ثابت نہیں ہوتی، وہ پوری نہیں اترتی، پھر اس تعریف میں واقعی اس کے ثبوت کی دلیل بہت سی خرابیاں موجود ہیں،
بہرحال یہ ابھی میں نے صرف ایک ابتدا کی بات کی ہے، ابھی ہم سنت کے متعلقہ ان کی اور تشریحات کو دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ سنت کے متعلقہ جہاں انہوں نے یہ سنت ابراہیمی کی بات کی، تو اس سے دوسری یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ جو چیزیں فطرت سے معلوم ہوں گی وہ سنت نہیں، کیونکہ اس کا اعتراف خود جاوید احمد غامدی صاحب کر چکے ہیں کہ جو چیزیں فطرت میں شامل ہوں گی ہم ان کو فطرت میں کہیں گے کہ وہ فطرت سے ثبوت ہے، کیونکہ یہ فطرت ماخذ ہے شریعت کا۔ ان کے یہاں شریعت کے ماخذ میں سے ایک ماخذ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ تو جب ان کے نزدیک فطرت شرعی ماخذ ہے اور سنت بھی شرعی ماخذ ہے، تو جو چیزیں فطرت سے ثابت ہوں گی ان کو فطرت کہا جائے گا، ان کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ تو جن چیزوں کو جاوید احمد غامدی صاحب نے سنت کہا، ختنہ کروانا، مونچھوں کے بال پست کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، اب ان کو تو وہ سنت کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10 چیزوں کو فطرت کہا، ان فطرت کی چیزوں میں ان کو شامل کیا۔ تو فطرت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوں، فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو فطرت کہہ رہے ہیں، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوئی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے، جبکہ اللہ کے نبی اس کو شروع سے شمار کرتے ہیں اس فطرت انسانی میں۔ اب اللہ کے نبی کی بات مانیں یا جاوید احمد غامدی صاحب کی بات مانیں، اللہ کے پیغمبر کی بات سچی ہے کہ یہ فطرت میں شامل ہیں، لہذا جاوید احمد غامدی صاحب کا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے آغاز کو بتانا یہ درست نہیں۔ پھر جہاں یہ مونچھوں کو پس کرنا، سرے نہ بال مونڈنا، ختنے کروانا، یہ باتیں شامل ہیں، وہاں پر داڑھی بڑھانے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آخر اس کو سنت ماننے کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام آپ سے قبل، آپ کے بعد کوئی نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں ہے، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ تو جب یہ سنت چلی آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی، اگر جاوید احمد غامدی صاحب کی بات کو ہی لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ابراہیم علیہ السلام، پھر بعد کے انبیاء، اور اللہ کے نبی نے اس میں حکم و اضافہ بھی کیا، اور امت کے لیے دین کی حیثیت سے یہ آپ نے جاری کی، جب آپ حکم دے دیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو لینا لازم ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے دین کی حیثیت سے جب داڑھی کو جاری فرمایا ہے تو اس کو سنت کہنے میں آخر غامدی صاحب کو کیا رکاوٹ ہے؟ اصل میں منمانی کی بات ہے، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا رد کر لیا، جو سوچا اصول بنا لیا، ٹوٹا تو نئی بات کر دی، نئی بات میں پھنسے تو آگے کی، آگے میں پھنسے تو پیچھے آگے، تو گھومتے گھومتے چکر دیا اور انہی چکروں کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کیے اور یوں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سارے چکر ہیں ان تعریفات کے اندر۔ بس اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں اگر کسی سنت پہ تطوعاً عمل کیا جائے، تطوعاً، تو وہ سنت نہیں بن جاتی، یعنی آپ نے بطور نفل اس پہ عمل کیا ہو تو وہ سنت نہیں بن جاتی۔ اسی طرح جن کی ابتدا پیغمبر کی بجائے قرآن سے ہوئی ہو وہ بھی سنت نہیں بن جاتی۔ مثلاً اوباشوں کو سنگسار کرنا، آپ کے علم میں میں نے پہلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ رجم کی سزا کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ان کو دی جائے گی جو عادی مجرم ہوں، اوباش قسم کے لوگ ہوں، ان کو سزا سنگسار، وگرنہ شادی شدہ زانی کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا قول و نظریہ اور ان کی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سنگسار کروایا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے، اب کوئی اٹھ کر کہتا جناب یہ دیکھیں یہ سنگسار ہوا، یہ تو سنت ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں، قرآن میں اگرچہ ظاہر آیت نہیں ہے فرچبوہما کی، لیکن حکم تو موجود ہے، اگرچہ اس کے الفاظ منسوخ ہیں، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں
وہ اوباشوں کو سزا دینے کی بات ہے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے، تو جس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہو اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو رجم کروایا، سنسار کروایا، دلیل کے ساتھ پہلے جرم ثابت کیا، جرم کے بعد حکم صادر فرمایا، عملاً پتھر مار مار کے سنسار کیا گیا، کہیں بھی قرآن کے اندر ظاہر اس کا وجود نہیں ہے۔ اگر کہیں جی حدیث نے بتایا ہے، غامدی صاحب کے ہاں اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کہیں جی اس میں اوباشوں کی بات ہے، قرآن میں معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ اوباشوں والی بات بھی خام خواہ غامدی صاحب کی پچر ہے جو خود لگائی ہے۔ اوباشوں کو سنسار کرنے کی بات قرآن میں ثابت نہیں ہے، تو لہذا جب یہ سنت سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو غامدی صاحب نے کہا کہ اب اس کو نکالنے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جناب جس کے اشارات قرآن میں مل جائیں، آغاز قرآن سے ہو، حدیث اس کی تبیین کرتی ہے، تفہیم کرتی ہے، لہذا اس کو بھی ہم سنت نہیں کہیں گے۔ بے اللہ کے نبی کس لیے آئے تھے؟ قرآن کی وضاحت جب اللہ کے نبی کریں گے تو وہ سنت ہی کہلائے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی بات جو سنت ہے وہ قرآن کا ہی بیان ہے، لہذا جاوید احمد غامدی صاحب کو بڑی ٹھوکر لگی ہے کہ جو قرآن میں بات موجود ہے اس کی تفہیم، تبیین، وضاحت اللہ کے نبی کریں تو وہ سنت نہیں ہوگی۔ کیوں سنت نہیں ہوگی؟ نبی کائنات اپنی زبان سے وضاحت کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے، تصدیق کر رہے ہیں، تو وہ کیوں سنت نہیں ہوگی؟ وجہ سبب کیا ہے؟ کہ جی قرآن سے آغاز ہو گیا، قرآن میں آغاز ہوا تو بتائیں سنسار کا آغاز کہاں قرآن میں ہے؟ اور جو آپ کا نظریہ وہ کہاں ہے کہ یہ اوباشوں کی سزا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہر تعریف کے نقطے میں، بیسیوں مثالوں میں خود غامدی صاحب اس جو ہے وہ گھوم نگری میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ جب انسان بھٹکتا ہے پھر اس طرح کی باتیں اس سے ہوتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس لیے آئے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ اب اسوہ حسنہ کہاں سے لیں گے؟ اسوہ حسنہ کہاں سے لیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، کہاں ہے کسے لیں گے اسوہ حسنہ؟ احادیث سے وہ غامدی صاحب کے نزدیک معتبر نہیں ہے، کیونکہ اخبار احاد سے سنت ثابت نہیں ہوتی، اس پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ اب کہاں سے لیں گے اللہ کے پیغمبر کا اسوہ؟ اگر حدیث سے کہیں تو حدیث یقینی نہیں، کہیں جی تواتر عملی سے ملے گا، تو تواتر عملی وہ الگ سے غامدی صاحب کے ہاں ماخذ ہے، تواتر عملی سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ غامدی صاحب کے ہاں تواتر عملی سے سنت ثابت نہیں ہوتی، حدیث معتبر نہیں، تواتر عملی سے سنت ثابت نہیں ہوگی۔ اور پھر جب سنت تواتر سے نہیں تو وہ اسوہ نہیں بنے گی۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ جو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، غامدی صاحب اور ان کے حواریوں سے سوال ہے کہ یہ سنت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ اگر آپ کہیں تواتر سے ملے گی تو وہ الگ ماخذ ہے، سنت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ سنت آپ کے نزدیک دین ابراہیمی کی وہ روایات ہیں، اللہ کے نبی سے آغاز نہیں ہو رہا، دین ابراہیمی کی روایات جن میں تجدید و اضافہ کر کے امت کے لیے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہو۔ اور اگر آپ کہیں کہ احادیث میں سنت آپ کا اسوہ موجود ہے، تو احادیث کا سورس ہی آپ کے ہاں
اس سے دین ثابت نہیں ہوتا تو کیا اسوہ دین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اسوہ دین ہے تو احادیث سے وہ ثابت نہیں ہونا، اور اگر دین نہیں آپ کے نزدیک، اور اگر دین نہیں ہے تو بتائیے پھر اسوہ کس چیز میں ہوگا؟ اگر دین میں اسوہ نہیں ہے تو لہذا اسوہ لینے کے لیے ہمیں لازمی بات ہے کہ اہل السنت والجماعہ کتاب و سنت کے وارثون جو سنت کی تعریف کرتے ہیں اس کے مطابق پختہ دلائل سے، راویوں کی توثیق سے اور ان کی شہادتوں گواہیوں سے ہم تک جو احادیث نبویہ پوری توثیق سے پہنچی ہیں اور اس پر امت نے اتفاق کر لیا ہے، ان اصول و ضابطوں پر، اور آج تک اس کو لیا جا رہا ہے، احادیث صحیحہ سے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت ثابت ہوگی ہم اس کو سنت کہیں گے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو تب بھی وہ سنت ہے، اس کا تعلق آپ کے عبادات سے ہو تب بھی سنت ہے، معیشت معاشرت سے ہو تب بھی سنت ہے، اس کا تعلق سماجیات اخلاق سے ہو تب بھی سنت ہے۔ جس چیز کے متعلقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی وہ باتیں ثابت ہوں گی وہ سنت ثابت ہوگی۔ حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ جو محض بیان فطرت کے لیے باتیں آئیں وہ بھی سنت نہیں ہے۔ کس کے لیے آئیں؟ بیان فطرت کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیے ختنہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ فطرت کو بیان کرنے کے لیے یا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا خمس من الفطرہ، ایک حدیث میں عشر من الفطرہ۔ ختنہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ قص الشارب آپ نے پڑھا، یہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ تقلیم الاظفار کیا ہے؟ فطرت کی باتیں، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب ان کو سنت میں شمار کرتے ہیں۔ آپ ان کی فہرست دیکھیں اصول مبادی میں، یہ ساری چیزوں کو سنت کہا گیا، اور اسی اصول مبادی میں یہ قانون باندھتے ہیں جو محض فطرت کے لیے آئیں وہ سنت نہیں ہیں۔ تو ہمارا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہم سوال کرنے کے مجاز ہیں کہ جناب ہاتھوں سے بناتے ہیں، پاؤں سے گراتے ہیں، پاؤں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے گراتے ہیں، قانون بھی خود بناتے ہیں، اسی جگہ پر اس کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر جو فطرت کے بیان کے لیے آئے وہ سنت نہیں ہوتا تو جو مجھے یہ بتائیے یہ ختنہ کروانا، مونچھوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال مڑنا، یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے پیغمبر نے تو فطرت کے طور پر بیان کی تھی، تو یہ سنت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے نزدیک تو یہ سنت ہے، فطرت بھی ہے سنت بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ فطرت کی چیز ہے، اللہ کے نبی نے بتا دی، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، جب نبی نے بتا بھی دی کر کے بھی دکھایا سنت بھی بن گئی، اور فطرت کی چیز تھی اللہ کے نبی کی سنت بن گئی۔ کیا اختلاف ہے؟ اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جناب فطرت الگ ماخذ ہے، سنت الگ ماخذ ہے۔ فطرت کو کس نے ماخذ قرار دیا؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو لہذا یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ خبر احاد سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ کس سے ثابت نہیں ہوتی؟ خبر احاد سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ سنت کا ماخذ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اجماع صحابہ سے ثابت ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دو سوال۔ پہلا سوال کہ سنت کے ثبوت کے لیے اتفاق صحابہ سب کا اتفاق ہو، یہ شرط کہاں سے آئی؟ کس نے لگائی ہے؟ کہ خبر احاد سے سنت ثابت نہیں ہوگی، اجماع سے ثابت ہوگی، یہ شرط کس نے لگائی ہے؟ اگر تو صرف جاوید احمد غامدی صاحب لگا رہے ہیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی رائے، اگر کوئی دلیل ہے تو بتائی جائے، دلیل کوئی نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سنت کہاں سے لیتے تھے؟ آج ہم صدیوں کے بعد ہیں، ہم تو کہیں جی اجماع صحابہ سے ثابت ہو جائے، تو کیا صحابہ بھی نبی کی سنت کے لیے
سب کا اتفاق دیکھتے تھے کہ اگر تنہائی میں بھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی بات لی وہ اس کو سنت سمجھتا تھا، اکیلے میں نبی کا عمل دیکھا وہ اس کو سنت سمجھتا تھا، دو آدمیوں نے بھی مل کر اللہ کے نبی کا عمل دیکھا وہ سنت سمجھتے تھے، تین میں نے بھی دیکھا وہ سنت سمجھتے تھے، جب تک تواتر کی حد تک تعداد نہ پہنچے وہ خبر احاد ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی بھی تواتر کی شرط نہیں لگائی، تمام اجماع کی شرط نہیں لگائی، تو صحابہ کے لیے سنت کا معیار اور تھا اور ہمارے لیے سنت کا معیار اور ہوگا۔ صحابہ کیسے سنت لیتے تھے؟ کیا صحابہ کے لیے دین کی بنیاد اور تھی؟ ہمارے لیے دین کی بنیاد اور ہے۔ اگر صحابہ خبر احاد سے سنت کو لے لیا کرتے تھے تو ہم سنت کو خبر احاد سے کیوں نہیں لے سکتے؟ لہذا سنت کے بارے میں یہ نظریہ جاوید احمد غامدی صاحب کا بالکل غلط ہے، اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ہاں قرآن اور سنت دونوں ہی خبر احاد سے ثابت نہیں ہوتے، اور جب چاہیں خبر احاد سے سنتیں ثابت کرنا شروع کر دیں، جب چاہیں۔ اب جن چیزوں کو تواتر کہہ کے سنت میں شامل کیا ہے، آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں کہیں بھی تواتر کا پختہ ثبوت ہی نہیں ملے گا۔ آپ ان کی سنتوں میں دیکھ لیں کئی خبر احاد ہیں، تو جب جاوید احمد غامدی صاحب خود سنت کو لینے میں اس اصول پہ قائم نہیں ہے تو خود ہی اس اصول کو توڑنے والے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو تواتر عملی سے پہنچا ہے وہ بھی سنت ہے، اور سنت کیا ہے؟ وہ دلیل ہے۔ تو اب ایک طرف تو کہتے ہیں جی سنت ابراہیمی جس میں اللہ کے نبی نے کچھ اضافہ اور تجدید کی ہو اور امت کے لیے بطور دین جاری کیا ہو وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تواتر عملی سے، تواتر عملی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل، تواتر عملی سے اللہ کے نبی کا جو عمل ہم تک پہنچا ہو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ سنت۔ اب وہ سنت لوگوں کی ہوگی یا اللہ کے نبی کی ہوگی؟ اب لوگوں کی سنت جو لوگوں سے بات ملی ہے، اب اس کو سنت کا درجہ تو دے رہے ہیں، اور جو احادیث صحیحہ سے اللہ کے نبی کی سنت ملے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب یہ تواتر کا کون اعتبار کرے گا کہ واقعی تواتر سے آئی ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ کس نے تواتر کہا؟ اس کی تاریخ کیا تھی؟ اور یہ کیسے پہنچی ہے؟ واقعی تواتر ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر تحقیق جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں کے ہاں بھی تواتر کی اس کی حیثیت میں تواتر بنتا نہیں ہے، تو لوگوں کے چند لوگوں کے عمل کو تواتر کہہ کے ان کو سنت کا درجہ دے دیا، جبکہ جو صحیح احادیث سے صحابہ سنت جس کو کہہ رہے ہیں اس کو سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات، یہ بہت سی چیزیں ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریہ سنت کے متعلقہ، اور ان چیزوں کے ذریعے انکار حدیث کا راستہ وہ کھولا ہے۔ جس طرح منکرین احادیث میں سے کتنے گروہ ہیں جو خبر احاد کو نہیں مانتے، اخبار احاد کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح یہ بھی خبر احاد کے ذریعے سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بات یہ ہے جب ان سے بات کی جاتی کہ آخر آپ نے امت سے ہٹ کر ایک نیا نظریہ لیا کہ سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی۔ یہاں تک تو میں نے صرف ایک سرسری تبصرہ کیا ان کی تاریخ پر، اب ایک دلیل پر بات کرتے ہیں اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائن میں نے آپ کو دے دی ہے، 3 حلقات کے اندر ہم نے اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت نظریات اور بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں تھیں۔ اب یہ بات ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب سے جب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے آخر پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو عقل و شعور بھی ہے، سمجھ و دانش بھی ہے، اور پھر گہرائی کے علوم مطالعہ بھی ورزشی ہے، اور کتب بینی کا بھی بہت شوق ہے، ادب میں گہرا ایک دسترس ہے، بڑی علمی شخصیت ہیں، بہت کچھ ہے، تو ساری بات ہے آپ نے کوئی نظریہ بنایا ہوگا
تو آپ نے یوں ہی تو نہیں نظریہ بنا لیا، کوئی دلیل تو پیچھے ہوگی. تو ان کی باتوں سے، کتابوں سے دلیل ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں. تو ظاہری بات ہے اللہ کے نبی نے جو عمل کیے ہوں گے وہ ملت ابراہیم کے مطابق ہی کیے ہوں گے. یہ جو ظاہری بات ہے نا، ظاہری بات. اب ایک آیت کو پکڑ لیا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ساتھ یہ وما کان من المشرکین. وہ ملت ابراہیم کیا ہے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا؟ وہ ایک اجتماعی سی بات توحید، وہ توحید کے اندر ان کی اتباع ہے. اور پھر اس بات سے اگر دلیل لی جائے تو آئیے اس پر ایک تبصرہ کرتے ہیں. تبصرے میں پہلی بات، یہاں پر سنت کا لفظ نہیں ہے. دلیل کس کے لیے لے رہے ہیں؟ سنت کے لیے. تو کیا ہے؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت کی اتباع کریں. تو ملت اور چیز ہے، سنت. اگر کہنے جی ملت ہی سنت ہے تو ہم پھر بات اٹھائیں گے کہ جناب ملت ایک اجتماعیت ہوتی ہے، جبکہ سنت میں جزئیات ہوتی ہیں. کھانا کھانا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے، سامنے سے کھانا سنت ہے، سارے جگہ پہ ہاتھ پھیرنا سنت نہیں ہے، کسی کے سامنے سے کھانا سنت نہیں ہے. فلاں چیز ہے فلاں چیز، سنت میں جزئیات آتی ہیں، ملت میں جزئیات نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا، وہاں سے سنت نہیں نکلتی. سنت تو جزئیات ہوا کرتی ہیں ہر چیز کے اندر. تو لہذا ملت کے لفظ سے سنت کی دلیل لینا دونوں میں الگ الگ بات ہے، لہذا ان کی یہ بات بنتی نہیں ہے. لہذا جاوید احمد غامدی صاحب کا یہاں سے سنت کی تعریف کو اخذ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں، اگر یہی بات ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کو سنت کہنا ہے، تو پھر جاوید احمد غامدی صاحب کو ہر چیز سے پہلے جن چیزوں کو واقعی سنت کہا ہے دلیل میں، اور جس چیز کے متعلقہ دلیل ہے اس کی فرع میں مطابقت ہونی چاہیے. اس اصول پہ پرکھیں واقعی اگر جن چیزوں کو انہوں نے سنت کہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ان کا آغاز ہوتا ہے سب کا، تو پھر تو بات بنتی ہے. لیکن آپ عملی پرکھ کر دیکھ لیں کہ اس دلیل میں اور ان کے ان چیزوں کے اندر مطابقت نہیں پائی جاتی. لہذا یہ بات بھی ان کی تعریف کے اندر جو دلیل پیش کی ہے عملاً اس کی خود ہی تردید کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے پاس اس حوالے سے کوئی پختہ دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کے تصور سنت کو لیا جا سکے. میں نے اس کی خرابیاں واضح کی ہیں. پہلی بات، جو تعریف کی خود ساختہ ہے، سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سنت کے لیے تو شرط لگائیں کہ اجماع صحابہ سے اور سب کے اتفاق سے ہو، جبکہ یہاں پر یہ چیز اجماع صحابہ اور اتفاق کی سنت کی تعریف میں یہ شرط کیوں نہیں لگائی؟ پھر جو چیزیں عملاً سب کے اتفاق سے ثابت ہو چکی ہیں ان کو بھی سنت ماننے کے لیے تیار نہیں. رفع الیدین کا مسئلہ لے لیں، آپ دیکھیں کہیں بھی پختہ طور سے صحابہ کا اختلاف موجود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا اتفاق نظر آ رہا ہے. اور اس کا تذکرہ بھی تواتر کے ضمن میں بھی کیا ہے، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب جس طرح تواتر سے سنت کو کبھی مان لیتے ہیں کبھی نہیں، اور پھر اجماع سے سنت کو مان لیتے ہیں جب چاہے رد کریں. ان سے سوال ہوا کہ رفع الیدین سنت ہے؟ کہتا نہیں جی صحابہ میں اس میں اختلاف تھا، تو جو اتفاقی چیز نہیں ہے میں اس کو سنت نہیں کہہ سکتا، وہ اس کو سنت ماننے کے لیے تیار نہیں. رفع الیدین کون سا؟ نہ شروع کا، نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے، کون سا ہے؟ میرے خیال میں کوئی وضاحت نہیں کی، تو پھر اس کو سنت ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے.
تو اپنی تعریف میں جو اتفاقی بات ہے اس کو تو سنت ماننا چاہیے. تواتر سے چلی آ رہی ہے سنت ماننا چاہیے. اگر کہیں جی ایک گروہ کا تواتر نہیں ہے تو مجھے بتائیے جن چیزوں کو آپ نے تواتر کہا ہے وہ کس کا تواتر ہے, کس نے تواتر کیا ہے. تو اس طرح اگر ایک ایک بات کو آپ پرکھیں گے گہرائی سے تو جتنی قیدیں لگائی ہیں اپنی تعریف میں خود ہی وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو پہلی بات سلف صالحین سے یہ تعریف ثابت نہیں. دوسری بات جو تعریف کی ہے اس کے مطابق اپنی باتیں ثابت نہیں. تیسری بات کہ اگر ہم عملاً دیکھیں تو یہ ساری باتیں خود ہی ان کے آپس میں ٹکرا رہی ہیں, تو جو بات بنا کے خود ہی گرا دیں اس کی حیثیت نہیں رہتی. تو لہذا تصور سنت جو غامدی صاحب کا ہے بالکل بے ڈھنگا اور بے دلیل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے. اور جو سلف صالحین کا شروع سے سنت کے متعلق کا نظریہ چلا آ رہا ہے جس میں عقائد, عبادات, اعمال, فروعات سب شامل ہیں, اللہ ہمیں وہ نظریہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شر کے مقابلے میں اللہ ہمیں پختہ علم عطا فرما کے شر کے خاتمے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.